السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں۔ کیا اللہ نے ایسا کہیں کہا ہے کہ اگر تم سستی نہیں کرو اور صلح کی طرف بلاؤ تو تم ہی غالب رہو گے؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو وہ تم سے تمہارے مال کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، اور اگر کوئی سوال کرتا ہے چمٹ کر تو تم بخل کر لو۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بخل کرتا ہے تو اس کے سوا نہیں کہ وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہارے علاوہ کوئی دوسری قوم بدل دے گا اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ تو ان سب سوالات کے جواب کے لیے قرآن میں ہی ہم تلاش کرتے ہیں کہ دیکھیے اس کا کیا جواب ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے اس سے واضح کروں گا، اور آخر میں یہ وضاحت بھی کر دوں گا کہ یہ آیتیں کس طرح ہر دور میں قابل عمل رہتی ہے۔ تو اس کے لیے سورہ محمد اور اس کی آیت نمبر 35، 36، 37، 38 ان چار آیتوں کو دیکھ لیں، یعنی 47 کی 35 to 38۔ بس تم سستی کم ہمتی نہ کرو اور خود صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز کمی نہ کرے گا تمہارے اعمال میں۔ اس کے سوا نہیں دنیا کی زندگی محض کھیل کود ہے، اور تم اگر ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہ کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے، تم سے چمٹ جائے، یعنی طلب ہی کرتا رہے، تو تم بخل کرو اور ظاہر ہو جائیں تمہاری دلی عداوتیں۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، تمہیں پکارا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے تو اس کے سوا نہیں کہ وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم خود اس کے محتاج ہو۔ اور اگر تم روگردانی کرو گے تو وہ تمہارے سوا تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم بدل دے گا اور وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔ یہ ہے مروجہ ترجمہ، جس سے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ تو بہرحال افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم قرآن کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں اور ہم اس پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم قرون اولیٰ کی ترقی والا دور مسلمانوں کو واپس دلانا چاہتے ہیں، وہی لوگ غلط تراجم کے دفاع کرنے میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ قرآن دشمنوں کو مواقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ قرآن پر اعتراضات کریں، اور اس اعتراض کی آڑ میں نہ صرف یہ کہ اللہ کے کلام کا انکار کیا جائے بلکہ اللہ ہی کا انکار کر دیا جائے۔ اور صد افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب کوئی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو اس پر فتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں، بجائے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنے کے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے۔ جو کوئی بھی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اسی کے خلاف فتوے بازی شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ فلا تہنو، تم ہمت نہیں ہارو یا تم سستی نہ دکھاؤ، وتدعو، اور تم پکارو، الی السلم، خاص سلامتی کی طرف۔ سلم سے ہی اسلام بھی ہے، تو یہ صلح کے لیے لفظ نہیں ہے، اس کے لیے اصلاح لفظ ہے، صلح لفظ ہے، لیکن یہ سلم جو سین لام میم یہ سلامتی کے لیے ہی آیا ہوا ہے۔ وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم، اور ہرگز وہ کمی نہیں کرے گا، یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یتر کو کہ ضائع نہیں کرے گا، اعمالکم، تمہارے اعمال۔ انما، بے شک جو حیات الدنیا، دنیا کی زندگی ہے، لعب، بے مقصد عمل، ولہو، اور باطل کی طرف متوجہ ہونا، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم مان لو، وَتَتَّقُوا، اور پابند ہو جاؤ، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، وہ تمہیں دے گا تمہارا نتیجہ، وَلَا يَسْأَلْکُمْ، اور نہیں یہ تم سے سوال کرے گا، اموالکم، تمہارے مال کو، ان یسألکموہا، اگر اس کا تم سے سوال کیا جائے، فیحفکم، بس وہ تم سے چمٹ جائیں، تب خلو، تم بخل کرو، ویخرج،
اور تم نکال دو اذغانکم اپنی بدنیتی اپنی عداوتیں، ہا انتم ہاؤلائی ہاں تم ہی یہی لوگ ہو، تدعونا تم پکارتے ہو، لتنفقوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں تم کھلا رکھنے کے لیے، فمنکم پس تم میں، من یبخل کوئی یہ بخل کرتا ہے، ومن یبخل اور جو یہ بخل کرے، فإنما پس بے شک جو یبخل یہ بخل ہے، ان نفس ہی اپنی ہی نفسیات کے بارے میں، واللہ الغنی اور اللہ بے پرواہ ہے، وانتم الفقراء اور تم ہی محتاج ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم پلٹ جاؤ، یستبدل وہ جلد بدل دے، قوم غیرکم تمہارے علاوہ سے کوئی قوم، ثم پھر لا یکونوا نہیں وہ ہوں گے یہ امثالکم تمہاری مثال یا تم جیسے۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب میں آپ کو پہلے اس کا رواں ترجمہ بتا دوں، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ بس تم ہمت نہیں ہارو اور خاص سلامتی کی طرف تم انہیں پکارو، اور تم ہی غالب رہو گے، اور تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور تمہارے اعمال کو وہ ضائع ہرگز نہیں کرے گا۔ بے شک جو خاص دنیا کی زندگی ہے، بے مقصد عمل اور حق سے توجہ ہٹانا یا باطل کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اگر تم مان لو اور تم بچنے والے بنو یا اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے والے بنو یا ڈرنے والے بنو، تو وہ تمہیں تمہارا اجر یعنی نتیجہ یا بدلہ دے گا، اور تمہارے مالوں کا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ تم سے اس کا سوال کریں پس وہ تم سے چمٹ جائیں، تم بخل کرو اور تمہاری بدنیتی نکل جائے۔ ہاں تم وہی لوگ ہو، اللہ کے راستے میں تم انہیں کھلا رکھنے کے لیے پکارتے ہو، بس تم میں سے کوئی یہ بخل کرتا ہے، اور جو کوئی یہ بخل کرتا ہے بس بے شک جو یہ بخل ہے اس کی اپنی نفسیات کے بارے میں، اور اللہ بے پرواہ ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر تم پھر جاؤ وہ جلد تمہارے علاوہ سے ایک قوم بدل دے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے یا تمہاری مثال نہیں ہوں گے۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے کہ اصل بات کیا ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ بس تم سستی نہیں کرو یا تم ہمت نہیں ہارو۔ تو ہمت نہیں ہارنا یا سستی نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، تو اس میں سستی بھی نہیں ہو اور اس میں ہمت بھی نہیں ہارنا ہے۔ اور یہ عمل کیا ہو رہا ہے کہ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ اور تم یہ پکارتے ہو خاص سلامتی کی طرف۔ تو خاص سلامتی کی طرف، سلامتی والا نظام قرآن میں موجود ہے، اللہ کا نظام ہے، تو اللہ کے دیے گئے نظام کی طرف پکارنا، یا اس کو ہی آپ کہہ لیں کہ دین اسلام کی طرف پکارنا، سلامتی والے نظام کی طرف پکارنا، تو اس میں نہ آپ کو سستی کرنی ہے نہ ہمت ہارنا ہے۔ اگر آپ یہ کام کر لیں گے، آپ سلامتی کی طرف پکار لیں گے، سلامتی والا نظام اگر لے آتے ہیں، اس میں سستی نہیں کرتے ہیں، اس میں ہمت نہیں ہارتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم ہی غالب رہو گے۔ اور ایسا کیوں ہوگا کہ وَاللَّهُ مَعَكُمْ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کب ساتھ ہوتا ہے؟ جب آپ اس کے نظام کی طرف پکارنے میں عملی طور پر ہمت نہیں ہارتے ہیں، تو اللہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ آپ کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے، آپ کے اعمال کو ذرا برابر بھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ یہ خاص طور پر بتا رہا ہے کہ دیکھو بے شک یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ لعب و لہو ہے، جس کا عام طور پر ترجمہ یہ لوگ کھیل اور کود کر دیتے ہیں۔ لعب کو کھیل کر دیتے ہیں اور لہون کو کود کیا ہوا ہے، حالانکہ عجیب سی بات ہے کہ کھیل کود تو خود ہی ایک لفظ ہوتا ہے، جبکہ لعب کا بنیادی مطلب ہی یہی ہے جس کو بے مقصد عمل کہتے ہیں۔ کھیل کو بھی اس لیے لعب کر دیا جاتا ہے کہ وہ بے مقصد عمل ہے، وہ چند افراد جو کھیلنے بس شاید ان کی صحت بحال ہو یا ان کے لیے کوئی ورزش ہو جائے، لیکن تماشائیوں کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے بے مقصد عمل جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، سوائے ایک ہار جیت کا فیصلہ ہو جانا، یعنی جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ہارے یا جیتے، جو بھی محنت کرے گا وہ ایک جیت جائے گا ایک ہار جائے گا، لیکن اس کا کوئی مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ مقصد سے یہ مراد نہیں کہ بس آپ نے تمغہ جیت لیا یا آپ نے میڈل جیت لیا تو اس سے آپ نے کوئی ملک کے لیے کچھ پیسے حاصل کر لیے، کچھ ڈالرز حاصل کر لیے،
ہرگز اس کو مقصد نہیں کہا جاتا. یہ پیسہ کمانا یہ تو پھر بھی ایک مقصد بن جاتا دنیا کے لحاظ سے. اللہ جس کو بامقصد زندگی کہتا ہے وہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو جدوجہد کی جاتی ہے، جس میں نہ سست پڑا جاتا ہے نہ ہمت ہاری جاتی ہے، تو اس کو اللہ بامقصد زندگی کہتا ہے. تو اس بامقصد زندگی کے لیے بے مقصد عمل نہیں ہونا چاہیے. اور لہو کہا جاتا ہے باطل کی طرف متوجہ ہونے کو. دوسرے معنوں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق سے توجہ ہٹانے کو. حق سے توجہ ہٹے گی تو باطل کی طرف متوجہ ہوں گے. تو حق تو اللہ نے قرآن میں دے رکھا ہے، اپنی کتاب میں بتا رکھا ہے، اپنے کلام کے ذریعے اس کی وضاحت کر رکھی ہے. اس سے توجہ ہٹا لیں اور دیگر کسی کلام کی طرف توجہ کر لیں تو اسی کو کہا گیا باطل کی طرف متوجہ ہونا. اللہ کے کلام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہو جانا یہ لہو کہلاتا ہے. تو اس لیے آگے اللہ اس کی مزید وضاحت کر دے رہا ہے کہ اگر تم ماننے والے ہو جاؤ اور اس کے پابند رہنے والے ہو جاؤ، یعنی اللہ سے بچنے والے ہو جاؤ، تو تمہیں تمہارا پورا نتیجہ دے گا، پورا اجر دے گا. اب اجر کو ہمارے ہاں اردو کے لفظوں میں آپ اجرت بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا آپ کو اس کی اجرت مل رہی. تو ایسے جب آپ اللہ کا کام کریں گے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کریں گے، اس کے نظام کے لیے جدوجہد کریں گے، تو اس کا اجر کیا ملے گا؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والا معاشرہ قائم ہو جائے گا. تو یہ آپ کو اس کا اجر، اس کا نتیجہ دیا جائے گا. اور پھر تمہارے مالوں کے بارے میں سوال نہیں کیا، مالوں کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے اس میں کتنا مال خرچ کیا یا کتنا مال جمع کیا یا مال کو کس حساب سے خرچ کیا. کیونکہ جو اللہ کے نظام کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، جو سلامتی کے نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ مال کا حساب کتاب اپنے فائدے کو مد نظر رکھ کر نہیں کرتے. ان کے مد نظر عام عوام کا مفاد ہوتا ہے، ہر شخص کی بھلائی ہوتی ہے، انفرادی کے بجائے اجتماعی بھلائی کی طرف دھیان ہوتا ہے. اس لیے اس میں مال کیسے خرچ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کا سوال نہیں ہوگا. یقینی سی بات ہے کہ ایسے عمل کرنے والے غلط طریقے سے کبھی مال خرچ ہی نہیں کریں گے، نہ غلط طریقے سے کوئی مال حاصل کریں گے، کیونکہ وہ تو اللہ کے نظام کو نافذ کرنے جا رہے ہیں. ان کے اندر اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کرنے کا جذبہ ہے. تو جو لوگ فرما بردار ہوتے ہوئے کبھی باطل طریقے سے مال نہیں حاصل کریں گے، نہ باطل طریقے سے خرچ کریں گے، نہ باطل طریقے سے جمع کریں گے، کیونکہ احکامات کی خلاف ورزی ہو جائے گی. تو اس لیے ان سے مالوں کا سوال نہیں ہوگا کہ مال کس طرح سے کیسے کیا، اس نظام کے نافذ کرنے کے لیے مال کا بے درغ استعمال کیا یا مال کو ڈھکا چھپا کر خرچ کیا یا کس طریقے سے استعمال کیا، اس کا سوال نہیں ہوگا، اگرچہ آپ اس نظام کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو پھر اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا ہی نہیں. اگر اس کا کوئی سوال کرتا ہے تو وہ پھر آپ سے چمٹ جانے والے ہیں، یا اس طرح سے ہوتے جیسے اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، اس سے مکمل طور پر پیوستہ ہیں، وابستہ ہیں، ان کی توجہ نہیں ہٹ رہی ہے. تو اگر یہ اس طرح کا اس کا کوئی سوال ہوگا اور وہ چپکے رہیں تو وہاں پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بخل کر لو. بخل کا مطلب یہ ہے کہ بچا لینا، کم خرچ کرنا، کنجوسی بھی ہے، آپ اس کو اردو کے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں. تو یہ بخل کب کریں گے؟ جب کوئی اس کا سوال کرے، نتیجہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ سوال کر رہا ہو کہ کیسے آیا، کس طرح سے ہوا، کس طرح سے خرچ کیا، وہ چمٹ رہا ہو، تو پھر آپ بخل کر دیں. اس بخل کرنے سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کی بدنیتی نکل جائے گی، خارج ہو جائے گی بدنیتی. تو تمہاری جب بدنیتی خارج ہو جائے گی، تمہاری عداوتیں ہی خارج ہو جائیں گی. تو جب یہ عداوت اور بدنیتی نکل جائے گی تو مال کا سوال ہی نہیں ہوگا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جو کام اچھا کر رہا ہے وہ مال کو صحیح طریقے سے ہی استعمال کرے گا، غلط طریقہ استعمال کر ہی نہیں سکتا. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، تم پکارتے ہو اللہ کے راستے میں کھلا رکھنے کے لیے. تو جو لوگ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو سلامتی والے نظام کی طرف لے کر آ رہے ہیں اور وہ اس میں سستی بھی نہیں کر رہے ہیں، ہمت نہیں ہار رہے ہیں، تو دراصل ایسے لوگ اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں تم کھلا رکھو،
تو پھر بھی تم میں سے کوئی بخل کر لیتا ہے نہیں. اب جو یہ بخل کرتا ہے کہ وہ مال اس لیے خرچ کرے یا اپنی جان سے اس لیے خرچ کرے، اب یہ لتنفقوا فی سبیل اللہ جو اس میں مال کا لفظ نہیں ہے، تنفقوا یعنی تم کھلا رکھو. کیا کھلا رکھو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تو اللہ کے راستے میں آپ مال سے، جان سے، ہر طرح سے شامل ہوں گے. آپ کے پاس مال زیادہ تو آپ مال کے ساتھ مدد کریں گے، آپ کے پاس عقل زیادہ ہے آپ اپنی ذہانت کا استعمال کریں گے، ذہانت کو کھلا رکھیں گے. آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تو آپ اپنی اس طاقت و قوت، آپ اپنے اس تن من دھن کو اس کے لیے قربان کریں گے، کھلا رکھیں گے اللہ کے راستے میں. کیونکہ اللہ کے راستے کے تحت اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے آپ ہر طرح سے ساتھ ہوں گے. تو پھر اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی بخل کرتا ہے تو یہ جو بخل ہے، بس یہ بخل اس کی اپنی نفسیات کے بارے میں، اپنی سوچ کے بارے میں نہیں. اللہ اسے نہیں کہہ رہا کہ تم بخل کرو اللہ کے نظام کو نافذ کرنے میں. اللہ کے راستے میں کھلا رکھنے کے لیے بخل کرنے کو اللہ نہیں کہہ رہا. اگر یہاں کوئی بخل کر رہا ہے تو یہ بخل اس کی اپنی نفسیات کے بارے میں، اس کی اپنی ہی سوچ کے بارے میں، اور شاید وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ آپ کا محتاج ہے جب یہ نظام قائم ہوگا. ہرگز نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، تم ہی محتاج ہو. وہ اللہ الغنی، اور اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اللہ محتاج نہیں ہے. وانتم الفقراء، اور تم ہی محتاج ہو، تم ہی طلبگار ہو. کیونکہ سلامتی والے نظام کی طلب انسانوں کو ہے، اللہ کو نہیں ہے. اللہ کو کیا فرق پڑتا آپ کو نظام چاہے غیر سلامتی والا رکھیں یا سلامتی والا رکھیں، اللہ پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تو اللہ ہے، اس کا نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ اس کو پریشان کر سکتا ہے. ہاں، اگر آپ اللہ کے راستے میں کھلا رکھیں گے تو آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کا معاشرہ بہترین بنے گا، آپ کے یہاں خوف و حزن غائب ہوگا. تو یہ سب کچھ جو ہے اس کی محتاجی ہے لوگوں کو، اللہ کو نہیں ہے. تو اللہ محتاج نہیں ہے، تم ہی محتاج ہو. اور اگر تم پھر بھی پلٹ جاتے ہو تو یاد رکھو اللہ تمہارے علاوہ کوئی قوم بدل سکتا ہے. وہ جلد تبدیل کر دے گا تمہارے علاوہ کسی قوم کو، اور پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، تمہاری مثال نہیں ہوں گے. کیونکہ وہ پھر سستی بخل نہیں کریں گے، وہ اسی طرح سے کام کریں گے جس کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے. تو جب کوئی قوم بے عمل ہو جاتی ہے تو نتیجتاً دوسری قوم نعم البدل کے طور پر آ جاتی ہے، وہ اللہ کے نظام کو نافذ کرتی ہے، اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوتے، تمہاری جیسے مثال نہیں رہتے ہیں، وہ کچھ کام کر کے دکھا جاتے ہیں. تو یہ ہے ان تمام آیتوں کا لب لباب، کہ جہاں بھی اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی خواہش ہو، سلامتی والا نظام لانا چاہتے ہوں، دین اسلام کا غلبہ چاہتے ہوں، تو وہ لوگ ہمت نہیں ہارتے ہیں، سستی بھی نہیں کرتے ہیں. تو اللہ ان کے وعدہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم ہی غالب رہو گے، اور وہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی بھی نہیں کرتا ہے. اور خاص طور پر وہ بتا دے رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو توجہ ہٹانا اور بے مقصد عمل ہی ہے. تو اگر تم مان کر اور اللہ کی پابندی اختیار کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں پورا پورا نتیجہ دے گا، اور تمہارے مالوں کا سوال نہیں ہوگا. اور اگر کوئی چمٹ کر اس کا سوال کر رہا ہے تو تم بخل کر جاؤ، وہاں تم کنجوسی کر جاؤ، تاکہ ان کی عداوتیں خارج ہو جائیں، ان کی بدنیتی نکل جائے. پھر اللہ کرے کہ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جو اللہ کے راستے میں کھلا رکھنے کے لیے بلاتے ہو. تو تم میں سے پھر بھی کوئی بخل کرتا ہے، تو جب یہ بخل کرتا ہے تو یہ بخل جو ہے اس کی اپنی ہی سوچ کے بارے میں، اپنی نفسیات کے بارے میں. اللہ محتاج نہیں ہے، تم ہی محتاج ہو. اور اگر تم پلٹ جاؤ گے، تم روگردانی کرو گے، تو اللہ تمہارے علاوہ کوئی اور قوم بدل دے گا. اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، اور پھر وہ تمہارے جیسے نہیں رہیں گے. تو امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی. پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.